الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ رب العزت نے رمضان میں بڑی خصوصیت رکھی ہے. رمضان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض کیا ہے. روزے جیسی عبادت اس رمضان میں مشروع ہے. رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تراویح کی عبادت ادا کی جاتی ہے جو بڑی شان والی عبادت ہے. رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. اس رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات میں اضافہ کیا جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں اعمال کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے. خیر، رمضان کا مہینہ کئی اعتبار سے اس میں خصوصیات ہیں. رمضان کے مہینے کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں بڑی بے نظیر، بے مثال اور تاریخی واقعات پیش آئے، جس میں ایک واقعہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر حق اور باطل کا معرکہ بھی رمضان المبارک میں پیش آیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق اللہ پاک نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد فرمائی درہاں لے کے تم کمزور تھے. بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ غزوہ بدر تمام غزوات میں سب سے اہم غزوہ ہے. بڑی عظیم الشان جنگ تھی. اس غزوہ سے اسلام کی عزت اور عظمت کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی غزوے سے کفار کی ذلت و رسوائی کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس جنگ سے، اس غزوے سے دنیائے کفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور کفار مکہ کو ایسی ذلت آمیز اور عبرتناک شکست ہوتی ہے کہ پھر بعد میں ان کے قدم نہیں جم پائے. اور پھر بعد میں دیکھا کہ مسلمان شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور وادی مکہ میں اسلام کا پرچم ایسا لہرایا کہ آج تک مکہ میں اسلام کی تاجداری ہے. یہ غزوہ رمضان المبارک میں پیش آیا. 17 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں صفے درست فرما رہے تھے. یہ غزوہ بہت اہم غزوہ ہے. اس غزوے میں اللہ پاک نے اسلام کو قوت دی بغیر ظاہری اسباب کے, بغیر مادی اسباب کے اللہ پاک نے اسلام کو قوت دی. اور کفار کو ایسی کاری ضرب لگی اور اس کے دماغ میں ایسی چوٹ لگی کہ وہ چور چور ہو گئی. قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان کہا گیا, حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن. یہ رمضان کا مہینہ بھی فرقان ہے, کیونکہ اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے روزے فرض کر کے اپنے محبین و مخلصین کا امتحان لے لیا کہ کون محب صادق ہے, کون محب کاذب ہے, کون اللہ کے لیے اللہ سے محبت کا سچا دعوے دار ہے کہ وہ اس گرمی میں بھی اللہ کے حکم پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے, یہ تکلیف برداشت کرتا ہے. اور کون کاذب ہے کہ جو اپنے منہ اور پیٹ کا زر خرید غلام ہے, کہ روزے ہی نہیں رکھتا. یہ فرق کر دینے کے لیے بھی یہ روزے فرض کیے گئے. یعنی جس طرح واقع بدر فرقان ہے, رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول فرقان ہے, روزے کی فرضیت فرقان ہے, تو رمضان واقع بدر کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے. میں واقع بدر کے بیان کرنے سے پہلے جہاد کی فضیلت پر ایک دو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رضا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا وجبت لہ الجنہ. جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا, جو اسلام کے دین و مذہب ہونے پر راضی ہوا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول و نبی ہونے پر راضی ہوا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بڑا تعجب ہوا, اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیے. اے اللہ کے رسول اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, من رضا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا, جو اسلام کے دین و مذہب ہونے پہ راضی ہوا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پہ راضی ہوا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں تمہیں ایک اور عمل بتلاتا ہوں, جو شخص اس عمل کو کرے گا اللہ پاک جنت میں اس کے 100 درجات کو بلند فرمائیں گے. آپ سے فرما رہے ہیں, اس کے بعد فرمایا میں تمہیں ایک عمل اور بتلاتا ہوں, جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ پاک جنت میں اس کے 100 درجات کو بلند فرمائیں گے, اور ہر 2 درجے کے درمیان فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوگا. اور فرمایا وہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کا کرنا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کا کرنا ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک دن اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں حائل فرما دیں گے, اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا. ایسے 7 یعنی زمین آسمان اگر 7 ہوں, 7 ہوں, ان کے درمیان جتنی مسافت اور جتنا فاصلہ ہے اتنا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ پاک فاصلہ فرما دیں گے. یہ جہاد کا عمل بہت اونچا عمل ہے. ہر مومن کے دل میں جہاد کی تمنا اور شہادت کی آرزو ہونی چاہیے. بہت اونچا عمل ہے.
خیر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مکے میں رہنا دوبھر کر دیا، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، لیکن کفار مکہ کی تکالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر پہنچی جو شام سے تجارتی مال لے کر مدینہ منورہ کے راستے سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ابو سفیان سے اس موقع پر تعارض کرنا ہے، ان کی کمر توڑنی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، ان کی طاقت توڑنی ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھ نہ بڑھا سکیں، آنکھ نہ اٹھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس قافلے سے تعارض کریں گے اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائیں گے۔ مقصد ان کی شان و شوکت کو توڑنا تھا، فی الحال ابتداءً لڑائی مقصود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جن کی تعداد 313 یا 314 تھی روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی اور ابس نامی صحابی رضی اللہ عنہما ان کو تجسس کے لیے بھیجا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی تجسس تھا، کھٹکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمارے سے تعارض نہ فرمائے، ہم نے اتنی تکلیف پہنچائی ہیں، ان کے راستے سے گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہمیں روک لیں۔ وہ بھی ٹو میں تھا، تجسس میں تھا، اس کو بھی خبر دینے والے نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً زمم غفاری نامی شخص کو مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ جا کے مکہ کے سرداروں کو کہو کہ اپنے لشکر کی خبر لیں، کیونکہ انہوں نے سارا سرمایہ اس شام کی تجارت میں لگایا ہوگا۔ تقریباً اہل مکہ کہ تمام افراد کا سرمایہ اس تجارت میں لگا ہوا تھا۔ وہاں ہلچل مچ گئی اور وہ سب تیاری میں لگ گئے اس لشکر کی حفاظت کے لیے، اور 1000 کا لشکر کر و فر کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ، عورتوں کے رنگ رلیوں کے ساتھ، گانے بجانے کے ساتھ وہ نکلے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابس اور عدی نامی صحابی کو بھیجا تھا، انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ مکے سے کفار کا لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کو جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر مقام روحہ پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار کا لشکر مکہ مکرمہ سے اپنے ابو سفیان کے لشکر کی حفاظت کے لیے نکل چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ 313 کے افراد میں فقط 313 افراد کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹنیاں تھیں، بظاہر جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی جان نثاری کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی جان نثاری کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی۔ اے اللہ کے رسول، انہوں نے فرمایا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ اس کو کر گزریے، ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے۔ اس قال موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے، ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے
جب تک وہ وہاں لشکر موجود ہے. آپ اور آپ کا رب ان سے قتال کریں, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. حضرت مقداد بن اسود فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے, بلکہ ہم آپ کو یہ جواب دیں گے, آپ کا رب, آپ اور آپ کا رب بھی قتال کرے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ قتال کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو سن کر آپ کے چہرے میں رونق آ گئی اور آپ کا چہرہ چمک اٹھا, دمک اٹھا. مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشیروا علی ایھا الناس, مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقطہ سمجھ گئے, یہ بلیغ اشارہ سمجھ گئے کہ روئے سخن انصار کی طرف ہے, کہ انصار کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کیونکہ انصار سے جب مدینہ منورہ آئے تھے یہ عہد کیا تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. یہ تو مدینہ سے باہر آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے جاننا چاہ رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور بڑی بلیغ تقریر کی, اے اللہ کے رسول, ہم آپ پر ایمان لائے, ہم نے آپ کی تصدیق کی, اور اللہ نے جو حکم آپ پر اتارا تھا ہم کیا کہتے ہیں اس پر ایمان لائے, اور ہم نے آپ سے عہد لیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کی اطاعت کریں گے. بڑی آخر میں فرمایا اگر آپ ہمیں برق الغماد نامی علاقے میں بھی بھیجیں گے تو ہم وہاں جانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے. ہم لڑائی کو مکروہ نہیں سمجھتے, ہم لڑائی کو پسندیدہ نہیں سمجھتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمیں لڑائی میں صابر پائیں گے, اور ہم اللہ کے حکم سے آپ کو وہ چیز دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آپ اللہ کے حکم سے ہمیں اللہ کے راستے میں لے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تقریر سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بشارت ہو, اللہ پاک نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں ابو سفیان اور ابو جہل کے قافلے میں سے کسی ایک قافلے میں تمہیں فتح دوں گا اور تمہیں مال غنیمت سے سرفراز کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سرداروں کے پچھاڑے جانے کی, قتل کیے جانے کی جگہوں کی نشاندہی کی کہ فلاں جگہ میں فلاں سردار قتل ہوگا, فلاں جگہ میں فلاں سردار قتل ہوگا, فلاں جگہ میں فلاں سردار قتل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے. کفار پہلے پہنچ گئے تھے, انہوں نے چشمے پہ قبضہ کر لیا. موقع کی جگہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے پہلے ہی اپنے حصے میں لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں پانی نہیں تھا, ریتیلی زمین تھی, پاؤں دھس رہے تھے. اللہ پاک نے باران رحمت نازل فرمائی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اللہ پاک نے اس واقعے کو ان آیت میں اس طرح بیان فرمایا. اس پانی کے باران رحمت کے نازل ہونے سے زمین تھوڑی جو اندر دلدلی پن تھا وہ کچھ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کے پانی کو جمع کیا اور اس پانی کو استعمال کیا, اور اپنے خون کے پیاسوں کو, اپنے جان کے دشمنوں کو بھی اس پانی میں سے پانی دیا. یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی جنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سعد بن معاذ رضی کے مشورے پر ایک چھپر بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پورے میدان کارزار کا معائنہ کر سکیں, حالت جنگ کا معائنہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ داخل ہوئے اور 2 رکعت نفل نماز فرمائی اور الہذاری میں لگ گئے. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات تمام صحابہ سو رہے تھے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے حضور گریہ وزاری کر رہے تھے, الہ وزاری کر رہے تھے, اللہ کے حضور دعا مانگے تھے, اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر یہ ہلاک ہو گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے, یہ ابھی فی الچند ہیں, یہ ختم ہو گئے, نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ سے اپنی بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ سے فتح مبین طلب کر رہے ہیں. اے اللہ فتح مبین عطا فرما, فتح مبین عطا فرما. ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دلاسا دے رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے, بس کیجئے, بس کیجئے. صبح 17 رمضان کی صبح
مسلمان اور کفار کی صفیں آمنے سامنے ہوتی ہیں. کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید آتے ہیں پہلے اور کہتے ہیں کون ہے ہمارا مقابل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 انصار صحابہ کو بھیجتے ہیں. تو عتبہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم رحت من الانصار ہیں، ہم انصار کے قبیلے میں سے ہیں، انصار کے لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم شریف لوگ ہو، ہمیں تو اپنے قریشی بھائیوں سے آمنا سامنا کرنا ہے. وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں. حضرت علی کا مقابلہ ولید سے، حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوتا ہے. حضرت علی اور حضرت حمزہ تو اپنے مدی مقابل کو ایک ہی وار میں پچھاڑ دیتے ہیں، 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. لیکن ابو عبیدہ بن حارث اور عتبہ میں بہت سخت لڑائی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں. آخرکار عتبہ عبیدہ بن حارث کے ایسا وار کرتا ہے کہ ان کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اسی اسنا میں حضرت علی اور حضرت حمزہ بھی واپس آتے ہیں اور پھر عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں اور عبیدہ بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں لے کر آتے ہیں. وہاں وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. پھر عام لڑائی ہوتی ہے. میں اس میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس غزوے میں شریک تھا. میرے دائیں اور بائیں 2 بچے تھے. مجھے بڑی شرم آئی کہ میں بچوں کے درمیان کھڑا ہوں، کم سے کم بڑوں کے درمیان کھڑا ہوں تو لڑائی میں تقویت ہو وغیرہ وغیرہ. یہ 2 بچوں کے درمیان کھڑا ہونا تو کوئی ایسا بزدلی کی علامت نہ ہو. اسی اسنا میں ایک بچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کان میں کہتا ہے اے چچا جان ذرا مجھے یہ بتائیے ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں کہتا ہے اے بھتیجے تمہیں ابو جہل سے کیا کام، کر کے میں نے اللہ سے یہ عہد لیا ہے کہ میں ابو جہل کا کام تمام کروں گا یا اس سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دوں گا. دوسرا بچہ دوسرے کان میں کہتا ہے ابو جہل کون سا ہے؟ تو ان سے پوچھتے ہیں تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہہ کہ میں نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو اگر دیکھ لوں تو جب تک اس کا کام تمام نہ کر دوں تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، یا تو اپنی جان دے دوں گا. اسی عبد الرحمن بن عوف جو یہ آرزو کر رہے تھے کہ میں 2 بچوں کے درمیان ہوں، ان کی آرزو ختم ہو گئی. اور پھر اسی اسنا میں ابو جہل نظر آتا ہے. وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ابو جہل یہ باز کی طرح یہ دونوں بچے اس کی طرف لپکتے ہیں اور ابو جہل کا کام تمام کرتے ہیں. یہ بچوں کو پکا تھا جذبہ جہاد. بالآخر اللہ رب العزت فتح نصیب فرماتے ہیں. فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ انجز وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب وحدا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، جس نے تنے تنا لشکر کو شکست دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے موقع پر عاجزی و انکساری کا پیکر بنے ہوئے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اکیلے اللہ رب العزت نے فتح دی. مسلمانوں کی فتح اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا حکم ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں اسلحہ تیار کرنا ہے، مشق کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے ہیں؟ اکیلے اللہ رب العزت نے تنے تنے اس لشکر کو شکست دی. دیکھیں رمضان کا مہینہ اللہ رب نے روزے فرض کیے، کیا فرمایا؟ ارے اس جان میں بھی ہمارا تصرف ہے کہ تم کیا کہتے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب نہیں کھا سکتے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ہماری مرضی چلے گی، تمہیں کھانا نہیں کھانا. جس طرح ہم اس اللہ کے حکم پر کھانے کو رک جاتے ہیں، اگر اللہ کا حکم جان دینے کا آئے گا تو ہم جان دینے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان کیا جاتا ہے. ہر ادنا چیز کو اللہ پاک کیا جمادات کو نباتات کے لیے قربان کیا گیا، ہل چلایا گیا، اس سے کیا کہتے ہیں نباتات ہوئے، نباتات کے لیے جمادات کو قربان کیا گیا، اور ان نباتات کو قربان کیا گیا حیوانات کے لیے کہ یہ حیوانات نباتات کھاتے ہیں، اور ان حیوانات کو قربان کیا گیا انسان کے لیے کہ انسان کیا ہے وہ ان گائے بکری مرغی وغیرہ کھاتے ہیں. ان حیوانات کو انسان کے لیے قربان کیا گیا. ارے انسان بھی کسی کی قربانی کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین کے قربان ہونے کے لیے ہے.
یہ رمضان کا مہینہ یہ جذبہ کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے کہ جس طرح ہم روزے رکھ کر اللہ کی حکم کو پورا کر رہے ہیں، اپنے جان میں کیا کہتے ہیں مشقت ڈالیں ہیں، تو پوری جان دینے کا موقع آئے گا تو پوری جان بھی دیں گے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اللہ پاک اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعائے صحت کی درخواست کی گئی. عبد الماجد کی والدہ، اورنگزیب کی والدہ، معیز الرحمان جناب غفار صاحب ان کے والد، اللہ پاک ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.